السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ماہ مبارک ربیع الاول اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں آپریشن کیا گیا، انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ مارا گیا، بھاری تعداد میں اسلحہ گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر یہ کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدی میں آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کے نتیجے کے دوران فائرنگ ہوئی جس میں ایک جوان زخمی ہوا ہے۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ مارا گیا ہے، بھارتی اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر یہ کارروائی کی۔ کس بات کی معذرت، کیسی شرمندگی، ایاز صادق کی ہٹ دھرمی، اپنی بات پر اڑ گئے۔ صاف کہہ دیا ملک کے بہت راز ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ غدار کہے۔ اسمبلی میں کی گئی سیاسی بات کو کوئی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، نہ مجھے حق ہے کہ میں کسی اور کو غدار کہوں، نہ کسی اور کو حق ہے کہ وہ مجھے غدار کہے۔ ہندوستان جو چاہتا ہے وہ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سیاسی سوچ ہماری مختلف ہو سکتی ہے، مگر جہاں پاکستان کا موقف آتا ہے، پاکستان کی بات آتی ہے تو پوری پاکستانی قوم یکجا ہے۔ ایاز صادق کو اپنے بیان پر ندامت ہی نہیں، اس پر رعایت نہیں، قانونی کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا عقل مند عناصر کو مسلم لیگ پاکستان بنانے کا مشورہ۔ کہتے ہیں پی ڈی ایم کا بیانیہ ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ کی تقاریر سب کے سامنے ہے۔ ملک میں ناامیدی پیدا کرنا کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ نیشنل اسمبلی میں سابق اسپیکر ایاز صادق انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس سے نہ صرف پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی، عوام کا غصہ، عوام کا جو رد عمل تھا وہ اتنا شدید، پھر اس کے بعد سینٹ میں مولانا عطاء الرحمان ان کی تقریر، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک نیریٹو جو کہ بنایا جا رہا ہے اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، وہ پوری طرح سے سرگرم عمل ہے۔ ایاز صادق نے ذمہ دارانہ اور سنجیدہ بات کی۔ مولانا فضل الرحمان کی رہنما نون لیگ کو ملاقات میں تھپکی، حکومتی بیانات پیالی میں طوفان لانے کی کوشش قرار۔ کہتے ہیں ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا، احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے کابینہ کو احمقوں کا مربع قرار دے دیا۔ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں۔ اگر اس قسم کا کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کی حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ آز دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے۔ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے۔ شیخ رشید کا ایک اور چیلنج، صاف کہہ دیا نون لیگ کی ریاست سے لڑائی کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ ایاز صادق کے بیانات پر بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں فوج ہی جمہوریت کی ضمانت ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے، اگر آپ نے ریاست سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ الٹیمیٹلی سیاستدان عمران خان نے بھی کہا کہ کرپشن کے علاوہ مشاورت اور بات چیت کے دروازے بند نہیں ہیں۔ جو بیج نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بو دیا ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ان کے لیے نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ ناممکنات ہو گئی ہیں۔
بعض عقل کے اندھوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاست کس خطرناک مراحل میں داخل ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف ہندوستان جو ایک جال بچھا رہا ہے اور اس میں کوئی جو اس کے بعض اعلی کار استعمال ہو رہے ہیں ان کی حیثیت سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں. اور ایک اچھا جرنیل جو ہوتا ہے وہ حوصلے سے اور دانش مندی سے اور دور اندیشی سے فیصلے کرتا ہے, اور پاکستان کا جوان اور پاکستان کا جرنیل دونوں عظیم تر ہیں. ایاز صادق کا قومی اسمبلی میں ابھینندن پر متنازع بیان. بلوچستان کے ضلع بولان میں ایم این اے ایاز صادق کے خلاف احتجاجی ریلی. اداروں کی تضحیک کرنے پر مظاہرین کی ایاز صادق کے خلاف نعرہ بازی. ایاز صادق کا قومی اسمبلی میں ابھینندن پر متنازع بیان. بلوچستان کے ضلع بولان میں ایم این اے ایاز صادق کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. اداروں کی تضحیک کرنے پر مظاہرین کی جانب سے ایاز صادق کے خلاف نعرے بازی کی گئی. نواز شریف, مریم نواز اور ایاز صادق کے بیانات افسوسناک ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت ملک میں انتشار کو ہوا دے رہی ہے. باقی ایم پی اے اشرف انصاری برہم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ہو کسی کے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سالمیت کا سودا نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. جو 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہوا ہے اس جلسے کا جو رزلٹ آیا ہے کہ گجرانوالہ شہر سے لوگ نہیں نکلے ہیں, اس بات کی تائید ہے کہ گجرانوالہ کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور انصاری برادران کے ساتھ ہیں. پوری ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایاز صادق کے بیانیے کے بعد, میاں نواز شریف کے بیانیے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ چکے ہیں, اور اب آپ دیکھیں گے کہ ایسی پریس کانفرنس جو ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ تواتر سے چلے گا, اور آواز آئے گی آپ کو کہ لوگ اب ان غداروں کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ لوگ جو ہیں منتخب نمائندے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. لیگی رہنما ایک ایک کر کے نواز لیگ سے الگ ہونے لگے. اٹک سے سابق ایم این اے ملک اعتبا نے پاک فوج پر تنقید کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی, تحفظ کیا. سیاست کے نام پر ملک اور ریاست کا نقصان کرنے والوں کو ایسا کرنے سے باز رہنا چاہیے. مسلم لیگ نون میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کو پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے میں نہ بلانے پر تنازع شدت اختیار کر گیا. پارٹی کے صوبائی صدر عبدالقادر بلوچ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی نے پارٹی قیادت کی مشاورت کے بعد ثناء اللہ زہری کو جلسے میں مدعو کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ثناء اللہ زہری 2.5 سال سے ملک میں موجود نہیں ہے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم ریلیف دیتے ہیں, حکومت عوام کو تکلیف دیتی ہے. ان کے خلاف آج ڈاکٹرز, ہیلتھ ورکرز, ریڈیو ملازمین, مزدور سراپا احتجاج ہیں. ان کے منشور میں ہی غریب کو ریلیف دینا نہیں ہے. ان کا مزید کہنا تھا اب نیشنل سیکیورٹی والے خیالوں کے ساتھ ایک پیج پر ہیں. پیپلز پارٹی نے گلگت کو حقوق دیے, آئین دیا, اب صوبہ بھی دیں گے. نیشنل سیکیورٹی والے میرے جیالے کے پیج پہ آ چکے ہیں. نیشنل سیکیورٹی والے اب آپ کے مطالبات مان رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی صوبہ دیں گے. بھائی آپ کیسے صوبہ دیں گے؟ آئین دیا تو پیپلز پارٹی نے, حقوق دیے تو پیپلز پارٹی نے, جمہوریت دیا تو پیپلز پارٹی نے, صوبہ ملے گا تو پیپلز پارٹی سے. گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں, وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں, وہ آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ تو نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے نوجوان بے روزگار ہے, ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. یہ تو عوام دشمن جماعت ہوتے ہیں جو بے روزگار کرواتے ہیں عوام کو. وزیر اعظم عمران خان کل گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب میں شریک ہوں گے اور تقریب سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان اتوار کو گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے اور گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب میں شریک ہوں گے. تقریب سے خطاب بھی کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے تقریب میں گورنر گلگت بلتستان اور نگران وزیر اعلیٰ GB بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم کا دورہ GB, پیپلز پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو خط. عمران خان کے دورے کا نوٹس دینے کا مطالبہ. خط کے متن میں کہا گیا وزیر اعظم اور وزراء کا دورہ کوڈ آف کنڈکٹ کے پیرا 18 کی خلاف ورزی ہے. شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا فوری نوٹس لیں.
पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, मुल्क में मजीद 807 केस रिपोर्ट, एक्टिव केसेस 12,121 हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब कई दिनों से कोरोना वायरस की वजह से अलील थे। एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबों को अहम हिदायत जारी कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास हुआ। एनसीओसी का कोरोना के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार। एनसीओसी ने सूबों को अहम हिदायत जारी कर दी। सूबे हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलतों की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। सूबे हॉस्पिटल्स में दस्तियाब तिब्बी सहूलतों का फौरी तौर पर जायजा भी लें। बीमार होने पर चमगादड़ें भी समाजी दूरी इख्तियार कर लेती हैं। ये दिलचस्प इंकशाफ अमरीकी माहिरीन की तहकीक के बाद हुआ। चमगादड़ों का यह अमल झुंड में वबाई अमराज फैलने से रोकता है। अमरीकी साइंसदानों ने कुछ चमगादड़ों पर तजुर्बा किया। बीमार होने वाले चमगादड़ों ने बहुत कम वक्त अपने झुंड के साथ गुजारा और खुद को तन्हा कर लिया। और अब बात करें महंगाई की, तो महंगाई का सुनामी, अवाम के लिए परेशानी ही परेशानी। मुनाफाखोरों ने बढ़ा दिए अशिया खुरनोश के दाम। टमाटरों की फी किलो कीमत 200 रुपए से बढ़ गई। प्याज, अदरक, आलू, लहसुन की कीमतें भी होश उड़ाने लगी। चीनी, आटे के दाम भी कम न हो सके। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मुनाफाखोरों ने कोयटा में 1 किलो टमाटर की कीमत 260 रुपए मुकर्रर कर दी, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। वादी कोयटा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 200% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह मुनाफाखोरों ने अब शहर में टमाटर की कीमत में भी इस कदर इजाफा कर दिया है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाले टमाटर की कीमत अब 260 रुपए तक पहुँच चुकी है और शहर में किसी भी इलाके में सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने मार्केट विजिट किया, टमाटर के रेट्स बहुत हाई हैं और बिल्कुल गरीब जो है ना उसको लेने से बिल्कुल कासिर है वो, क्योंकि जब रेट सुनता है तो वो उसको जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार अब क्या। कोई पूछने वाला नहीं है, हालात ऐसे, महंगाई का दौर है, गरीब आदमी तो तबाह हो गया। शहरी कहते हैं कि बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत मसनूई महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ा गया है। गरीब आदमी जो तनख्वाह लेते हैं वो इस पे कैसे गुजारा करेंगे। सरकार को ये गुजारिश है, दरखास्त है कि एक तो तनख्वाह ज्यादा किया जाए, दूसरा कोई कमिश्नर डीसीओ किसी टीम का इनको जो है ना इनके ऊपर रखे कि वो नरखनामा फिक्स करे, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अपना मर्जी का रेट चला रहा है। टमाटर की कीमतों पे बहुत इजाफा हुआ है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब कमाल साहब के साथ जो वो यहाँ पे आए और विजिट कर ले। कोयटा में ताजरों का कहना है कि टमाटर की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे की एक अहम वजह हमसाया ममालिक से टमाटर की दरामदात में कमी भी है। सोने के दाम फिर बढ़ गए। कीमत में 400 रुपए इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 1,12,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने के नर्ख भी बढ़ गए। कीमत 96,107 रुपए हो गई। दरामदी चीनी का दूसरा जहाज कराची पहुंच गया। टीसीपी हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है। टीसीपी हुक्काम के 4 गंदम के जहाज भी कराची पहुंच गए हैं। टीसीपी हुक्काम ने बताया कि पहले जहाज से 3500 मैट्रिक टन चीनी डिस्चार्ज की जा चुकी है। दरामदी चीनी मार्केट से कम रेट में फरोख्त की जाएगी। टीसीपी सप्लाई से मार्केट में चीनी की कीमतें कम हो जाएंगी। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची वालों तुसी सारे कहते हो कराची गंदा है, गवर्नमेंट को छोड़ो, खुद कराची साफ करो। वसीम अकरम का कराची के साहिल से सोशल मीडिया पर पैगाम। स्विंग का सुल्तान कराची वालों को सफाई के लिए तलकीन करने पर साहिल समंदर पहुंच गए। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल इज वेल। सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये साहिल पे यहाँ कराची में पिन लगा दी है, चेक कर लो जरा। पिन नॉट बिन, बिन नॉट बिन, बिन नॉट बिन। और फिर कराची वाले तुम सारे कहते हो कराची बड़ा गंदा है, गवर्नमेंट। अबे गवर्नमेंट को छोड़ो, खुद तो साफ हो जाओ पहले सारे।
یہ پوری ساحل کی صاف کی تھی CBC کے لوگوں نے اتنی مشکل سے, اب ساری دوبارہ گندی ہو گئی ہیں, 2-3 بن پڑے ہیں, مگر مجال ہے کہ تسی بن اس سامان پالو یا گند پالو, کوئی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے ہم سب کو. You know, I'm embarrassed to see this and showing my wife. یہ دیکھو ہفتہ پہلے صاف ہوئی ہے, دوبارہ گندا کر دیا. Nice. قصور پولیس کا کارنامہ, اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا, دوست ہی دوست کا قاتل نکلا. پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا. 5 روز تھانہ صدر قصور کے علاقے میں نوجوان عثمان کی لاش ملی تھی. پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کے سیریا ڈیٹا کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا. ملزم چاند نے سابقہ رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پشاور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر لیا. دونوں کئی وارداتوں میں مطلوب تھے. پشاور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا ہے. پولیس نے تھانہ پہاڑی پورہ کے حدود میں کارروائی کرتے ہوئے سرگرم رافضن گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا تعلق افغانستان سے ہے, جو اسلحے کی نوک پر شہریوں کو لوٹتا تھا. گرفتار ملزم کے قبضے سے قیمتی موبائل فونز, نقدی اور دیگر اشیاء برآمد کر لی ہے. پشاور میں ایکسائز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی منشیات برآمد کر لی. محکمہ ایکسائز پولیس کے انسداد منشیات کی کارروائی جاری ہے. 24 گھنٹوں کے دوران لاکھوں مالیت کی 19 کلو گرام سے زائد کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. محکمہ ایکسائز کے مطابق DI خان میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 1000 گرام آئس اور 16 کلو گرام چرس اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ہالی ووڈ کی شہرہ آفاق جاسوسی فلم سیریز جیمز بانڈ 007 کے پہلے ہیرو وشان کانری انتقال کر گئے. وشان کانری کی عمر 90 برس تھی اور 2 ماہ قبل اگست میں انہوں نے اپنی سالگرہ منائی تھی. ان کے خاندان کی جانب سے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ سوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. طویل عرصے تک ہالی ووڈ کی فلموں میں راج کرنے والے شان کانری ان دنوں بہاماس کے جزائر میں رہائش پذیر تھے. کراچی کے علاقے عزیز آباد میں پولیس مقابلہ, ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خاتون زخمی, جنہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا. مزید تفصیلات شاہد اعجاز سے جانیں گے. شاہد اعجاز بتائیے گا. جب کراچی کے اندر عزیز کے علاقے کے اندر جو ہے 2 ملزمان جو ہے ایک خاتون کو سینہ کا سلسلہ جاری ہے, جس میں پولیس کو اطلاع ملنے کے ساتھ ہی پولیس بارے وقت وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے پولیس مقابلہ شروع ہوا, جس میں ملزمان کی فائرنگ سے جو ہے سامنے 3rd فلور کے اوپر ایک رہائش کی عمارت کے اندر ایک خاتون کھڑی تھی اور ان کو جو ہے بازو پہ جا کے جو ہے گولی لگی, جس کے بعد جو ہے وہ زخمی ہوئی. زخمی ہونے کے بعد جو ہے ان کو عباسی شہید اسپتال جو ہے پہنچا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی زخمی ہونے والی خاتون جو ہے ان کی شناخت نصرت دوزہ اور شاید 45 سال سے ہوئی. اس موقع پر جو ہے عزیز آباد کے علاقے میں DSP اور SP بھی موقع پر موجود تھے. پولیس کی جو ہے ابھی مزید تفتیش جاری ہے. بہت شکریہ شاہد اعجاز. خبریں ہوں گی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ترکی میں ہولناک زلزلے کی تباہکاریاں, ازمیر شہر میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. مرنے والوں کی تعداد 26 تک جا پہنچی. اموات کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. متاثرہ علاقے میں آفٹر شاکس آنے سے خوف و ہراس. گزشتہ روز 7 شدت کا زلزلہ آیا تھا, جس کے جھٹکے یونان, قبرص, لیبیا, مصر اور مقدونیہ میں بھی محسوس کیے گئے تھے. ترکی میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس. برادر ملک سے اظہار یکجہتی بھی کیا. وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا, ترک قوم کے ساتھ ہیں, معاونت کے لیے جو ہو سکا کریں گے. 2005 کے قیامت خیز زلزلے میں ترکی نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا وہ ناقابل فراموش ہے. مسجد الحرام میں تیز رفتار کار رکاوٹیں توڑتی ہوئی حرم شریف کے دروازے سے جا ٹکرائی. حکام کی جانب سے ڈرائیور کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. مکہ مکرمہ میں سیکیورٹی اہلکاروں نے کار سوار کی مسجد میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا کر کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. تیزی سے مسجد الحرام کے صحن میں داخل ہوئی اور دروازے سے ٹکرا گئی. تاہم گاڑی کی ٹکر سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ترجمان کے مطابق کار کا ڈرائیور سعودی شہری تھا, جس کی حالت نارمل نہیں تھی. بھر کے مسلمانوں کے لیے اچھی خبر. سعودی حکومت نے کل سے غیر ملکی زائرین کو عمرے کی اجازت دے دی. جدہ کے ایئرپورٹ سے آمد و رفت کی اجازت ہوگی. کورونا SOPs کی پابندی لازم ہوگی.
बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद कल से शुरू होगी और मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा ज़ायरीन को लेकर मुतादिद परवाज़ें जद्दा पहुंचेंगी। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन का शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया जाएगा, जहां पर कोरोना की वबा की रोकथाम के पेश नजर और अल्लाह के मेहमानों की सेहत और सलामती के लिए सख्त SOPs वज़ा किए गए हैं। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की आमद से लेकर उनकी वापसी तक तमाम मराहिल, जिनमें हवाई अड्डे पर उतरने, बसों के जरिए हरम कुद्सी की तरफ रवानगी, चेकिंग पॉइंट से गुजरने, उम्रा मनासिक की अदायगी और वापसी तक के मरहले शामिल हैं और उनकी सेहत यकीनी बनाने के लिए सख्त SOPs वज़ा किए गए हैं। कराची वालों की सुनी गई, पीने के पानी का मसला हल होने की उम्मीद पैदा हो गई। फराहमी आपके मंसूबे K4 पर दोबारा काम करने का फैसला हो गया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वाटर सप्लाई और वॉलमेन सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। कराची वालों की सुनी गई, पीने के पानी का मसला हल होने की उम्मीद पैदा हो गई। फराहमी आपके मंसूबे K4 पर दोबारा काम करने का फैसला हो गया। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वाटर सप्लाई और वॉलमैन सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा आलमी सालिसों की सरबराही में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुज़ाकरात, दोनों ममालिक में तनाव में कमी पर इत्तफाक हो गया। आम शहरियों को निशाना न बनाने और 10 अक्टूबर के मॉस्को जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया गया। बातचीत अमरीकी, रूसी और फ्रांसीसी सालसी वफ्द की सरबराही में हो रही है। जर्मनी के मशहूर ज़माना म्यूजियम ने अमरीकी सदर के मुजस्मे को कूड़ेदान में फेंक दिया। म्यूजियम में कई आलमी रहनुमाओं की मुजस्मे मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे को एक कूड़ेदान में डाल दिया गया है। खबर खेल के मैदान से, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे मैच कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। सीरीज का दूसरा अहम मैच रावलपिंडी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर सकता है, जबकि जिम्बाब्वे फतह के साथ पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म कर सकता है, जिसकी मदद से क्वालिफाई करने वाली टीमें वर्ल्ड कप 2023 खेलने की अहल होंगी। ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग के पाकिस्तान में होने वाले पहले मैच में पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 255 रन बनाकर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे की जानिब से सेंचुरी बनाने वाले ब्रेडन टेलर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान की जानिब से 2 बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। कोरोना के बढ़ते खतरात, खेलों के मैदान फिर से होने लगे गैर-आबाद। बांग्लादेश में शेड्यूल जूनियर हॉकी एशिया कप 2021 गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मौखर कर दिया गया। तमाम रुकन ममालिक को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। ऊंचे नीचे रास्तों, खूबसूरत नजारों और पुरफिजा मकामात के बीचों बीच हस्पानवी साइकिल रेस के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। साइकिल रेस का 10वां मरहला सिल्वेनिया के साइकिलिस्ट ने जीता। पहाड़ी सिलसिले के ट्रैक पर राइडर्स को महारत और सख्त मेहनत का मुजाहिरा करना पड़ा। Mitchelton Scott still driving the bunch for Dion Smith and Robert Stannard, and the gap now under 3 minutes. Into the final 30k and game over for Bennett, who was finally dropped. It would soon be game over for the breakaway as well, this one heading for a grandstand finish. The peloton close